بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 191 تک کا درس ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اپوزیشن دشمنان اسلام اپنی کرتوت سے، اپنی بد کرداری سے، اپنی بدعملی سے اور ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، باز آ کر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ پیچھے جو فرمایا گیا کہ اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے کفار مسلمانوں کے سامنے ہو جائیں تو دفاع اور ڈیفنس کے طور پر مسلمان ان سے قتال کریں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اس کے بعد اگر وہ قتال سے باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے ایسے ہی توبہ کر لیں جیسے صحابہ کرام نے کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، بخش دے گا، رحم فرمائے گا۔ کتنا حسین اسلام ہے ہمارا۔ آج ہمارے معاشرے وغیرہ کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بس قیامت تک خود بھی دشمنی مول لے لیتے ہیں اور نسلوں کو بھی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھ بیٹا، عزت کا سوال ہے، تیرے ماں باپ کو ستایا ہے، خبردار ان سے کبھی بات نہیں کرنا، ملنا جلنا نہیں ہونا یہ چاہیے بیٹا، ہم نے تو غلطی کی ہے لیکن خبردار رشتے کا احترام کرنا۔ تو ذاتی مفاد کے لیے ذرا سی کچھ اگر ہو جائے تو صدیاں گزر جاتی ہیں اور حسد اور کینہ اور بغض میں خود بھی اور اولاد کو بھی، نسلوں کو بھی اس دلدل میں پھنسا دیتے۔ لیکن اللہ پاک کے صحیح بندے وہ ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، یعنی سخت سے سخت دشمن کو بھی وہ معاف کر کے ایک موقع تو ضرور دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کافر لوگ اگر میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے بھیک، توبہ کرنے کے لیے، تو میں اس کو بھیک دے دیتا ہوں، وہ توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں میں آپسی چپقلش اور آپسی اختلافات ایسے ہیں کہ معافی تو بہت درکنار، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ جب سخت اب اس سے کٹر پنتھی کافر کون ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو ستائے، اسلام کو زیر کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ چھوڑے، لیکن ایسا کافر بھی اگر اللہ سے جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک عقیدہ ملا ہم سب کو کہ مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے۔ اسلام اور محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر آپسی نفسانیت کو کبھی دخل نہیں دینا چاہیے اسلام میں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرماتا 193 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان سے اس وقت تک لڑنا جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اس سے پہلے بھی فتنہ کی بات آئی تھی کہ فتنہ قتل سے زیادہ مطلب سخت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسے ہی ایک جملہ بولتے ہیں کیا فتنہ برپا کیے ہوئے، فتنہ کا، لیکن آج تک اس کا فتنہ کا صحیح ڈیفینیشن سمجھتے بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھتے ہیں کہ جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے اور جو مطلب مخالفت کرے اسے فتنہ کہتے ہیں۔ ارے بہت بڑا فتنہ بن کر کے آیا، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، بہت بڑا یہ ہے، بہت مطلب نظریاتی طور پر جو مخالف ہو اسے فتنہ کہتے ہیں۔ لیکن اسلام میں فتنہ اسے کہا گیا ہے جو اسلام کے مغائر ہو اور شرک ہو اور توحید کے خلاف ہو، سماجیات کے خلاف ہو اور معاشرتی سطح پر جن کے خلاف ہو، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کا سدباب ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قتل سے زیادہ فتنہ ہے، مطلب قتل کرنے میں ایک
سیکنڈ میں، ایک لمحے میں قاتل مطلب کہ مارنے والے کو آپ نے مار دیا، ختم، یا قاتل نے کسی کو مار دیا، ختم، معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھٹ گھٹ کر جینے والا مسئلہ نہیں رہتا، لیکن فتنہ اور آزمائش وہ چیز ہے کہ بالکل جب تک وہ باقی رہتا ہے، ہر روز انسان مرتا ہے، گھٹ گھٹ کر جیتا ہے، ہر روز مرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے کہ قتل سے زیادہ سخت فتنہ۔ آج ہماری وہ مائیں ضرور اس بات کو محسوس کرتی ہوں گی جو شوہروں سے جھگڑا کرتی ہیں۔ کہتی اگر شوہر نے کہا کہ ایک تھا ماروں گا، تو بیوی رہتی ہے 2 کلومیٹر دور، وہ دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے منہ کے سامنے اور کہتی ہے لو مارو تو ذرا لو۔ ارے ایسا کیوں کرتی ہے ماں؟ ارے 2 کلومیٹر دور ہے تو آرام سے اور 2 کلومیٹر دور ہو جاؤ نا، اور مسکراتے ہوئے کہہ دو کہ کہاں سے مار سکتے جی، اتنا دور ہوں میں۔ ایسا دیکھو تو پسینہ پسینہ ہے، پانی پانی ہو جاتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے دور رہ کر کے منہ سامنے دے دیتے ہیں تو ان کو اور اچھا موقع مل جاتا ہے مارنے کا۔ ایسا نہیں کرنا کبھی بھی، سختی میں غصے میں بول دیتے ہیں۔ یہ فتنہ کے پہلو یہ سب بھی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے آسانی سے بند ہو سکتا ہے اس کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بند ہو سکتا، اگر شوہر نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ماروں گا ویسا پیٹوں گا، تو آپ محبت سے کہہ سکتے ہیں نا بھائی، مارنے اور پیٹنے کی کیا بات ہے؟ بات چل رہی ہے اصول کی، یا مطلب جو بھی بات چل رہی ہے تو بات کو ختم کرو نا۔ یہ مارنے اور پیٹنے تک کی نوبت کیوں آئی؟ یا اگر ایسے ذہن ایک دم بالکل کہ مارنے ہی کے موڈ میں ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، آپ ادھر ادھر چلے جائیے، کچھ نہ کچھ آپ وضو کرنے چلے جائیے، کچھ نہ کچھ کرنے چلے جائیے۔ آپ ایسا نہیں، وہ پتھر دل نہیں ہوتا ہے، اگر کچھ پتھر دل بھی ہیں تو چھوڑیے اس کو، مطلب دھیان نہیں دیجیے۔ فتنہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے معاشرے سے، اور اس کی شروعات گھر سے کیجیے، آل اولاد سے کیجیے، بھائی بہن سے کیجیے، شوہر سے کیجیے، باپ ماں سے کیجیے۔ جہاں بھی فتنے کا اندیشہ دیکھے اس کو ختم کرنے کے 3 آپشن ہیں، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے۔ یہ 3 آپشنس آپ کے پاس اینی ٹائم موجود رہتے ہیں۔ ہاتھ سے ہو سکے تو کیجیے، جیسے ایک بچہ ہے جس کو بری عادت لگ گئی ہے، گٹکا کھانے کی عادت لگ گئی ہے، چاکلیٹ کھانے کی عادت کیا لگتی ہے آج کل تو ماں باپ چاکلیٹ کو ایک دم فیشن بنا لیے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ماں باپ ہی کو مطلب یہ کہ ٹینشن رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے دانت میں کیٹانو کہیں نہ لگ جائے، اس کے دانت میں یہ نہ لگ جائے، اس کے دانت میں وہ نہ لگ جائے۔ اور ان سے اگر پوچھے کہ چاکلیٹ کھانے سے کیا پیدا ہوتا تو کبھی بھی نہیں بولتی کہ خون پیدا ہوتا، وہ کیٹانو ضرور پیدا ہوتا۔ لیکن آج روتے ہوئے بچے کو سیب نہیں دیں گے، انگور اور وہ اچھے فروٹس نہیں دیں گے، کیا دیں گے؟ چاکلیٹ دیں گے، جس میں کہ ہزاروں کیٹانو کے مسائل اور ذریعے رہتے ہیں۔ تو آج کل تو ذریعہ بن گیا ہے فتنہ کو بڑھاوا دینے کا۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعد میں جا کر کے وہ ایک دم بالکل بڑھ جاتی ہیں۔ کہیں نہ چھوٹی چھوٹی چیز سے، قطرے قطرے سے سمندر نہ بنائیے، پہلے ہی اس قطرے کو ایک دم ختم کر دیجیے تاکہ سمندر نہ بنے۔ فتنہ کو گھر سے ختم کیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافروں سے لڑو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آج آپ سے زبردستی کہا جا رہا وندے ماترم، وندے ماترم بولو۔ وندے ماترم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی مٹ زبان میں بول دو، اللہ کے سوا اور کی بھی پوجا آپ کر رہی ہیں، یعنی جس زمین پہ آپ رہ رہی ہیں اس کو بھی آپ معبود مان رہی ہیں۔ یہ ہے وندے ماترم، یعنی اس کو بھی آپ پرستش کر رہی ہیں۔ جیسے یہ گائے بچڑے کو پرستش کے منزل میں لا، گو ماتا مطلب وہ معبود مان رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ وندے ماترم نہیں، اللہ پاک کا دین ہوگا، اللہ پاک کی عبادت ہوگی بس۔ لا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اپنی ماں کو اتنا بڑا درجہ دے سکتے ہیں کہ ان کے قدم میں جنت تلاشیں گے، لیکن ہم اس کو معبود نہیں مانیں گے۔ تو دنیا میں مخلوق چاہے کتنی بھی اعلیٰ منزل میں ہو، میرے نبی سے کوئی زیادہ اعلیٰ ہے؟ کوئی اعلیٰ نہیں، لیکن پھر بھی نبی کو محبوب مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے۔ محبوب خدا مانتے ہیں، معبود نہیں۔ معبود صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اسی کی طرف اشارہ کر رہا۔ چاہے کفار کتنا بھی ہو، آپ دفاعی طور پر تیار رہو، ڈیفنس کے طور پر تیار رہو تاکہ فتنہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے 3 آپشنز تھے، ہاتھ سے، زبان سے، آپ دل سے۔ ہمیشہ ایکٹیو رہیے، ہاتھ سے ہو سکے تو دور کیجیے، زبان سے ہو سکے تو دور کیجیے، نہیں تو کم سے کم دل سے تو کہیے اے اللہ تیری عبادت ساری دنیا میں عام ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ظالموں نے، کافروں نے، ہندوؤں نے ہم پر ظلم یہ ڈھائی ہے کہ وندے ماترم بول رہے ہیں۔ پروردگار تو معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، تیرے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو ہمارے اپنی طاقت کے سائے تلے ہمیں زندگی نصیب فرما۔
تیری عبادت کریں بس، اور کسی کی عبادت نہ کریں. وندے ماترم بولے نہیں، اور جو بلوا رہے ہیں پروردگار ان کا حساب تو لے لے، ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دے. اس طرح سے آپ دل سے، یہ آپشن ہے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، یہ 3 آپشن تھا آپ کے پاس، لیکن کچھ یوز نہیں کرتے. بلکہ کچھ تو زرخرید مسلمان. اب زرخرید مسلمان کس کو بول رہا ہوں میں؟ شاہ رخ خان، سلمان خان، عباس نقوی، شاہ نواز حسین، یہ سب زرخرید مسلمان ہیں. یہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 میں آپ ایک آیت کریمہ دیکھیں گی کہ جو لوگ اس نیت سے جیتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں یہ بولتی ہیں کہ ارے ہاؤ ابھی تو زمانہ ہے نا، کتنی بھی غلطی کرے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے چنا، آخر میں توبہ کر لیں گے. تو سنو قرآن پاک کی آیت کریمہ، جو لوگ اس نیت سے گناہ کرتے ہیں اللہ پاک واقعی سب کچھ کو جانتا ہے. وہ آیت کریمہ بڑی اچھی ہے، وہ آپ سن لو، مزہ آ جائے گا آپ کو. آیت نمبر 16 ہے پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء میں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یعنی کہ صحیح توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی جو گناہ کرے فوراً توبہ کر لے، اس میں تاخیر نہ ہو کہ ابھی گناہ کرے، ارے اور کر لیتے ہیں 1-2 مرتبہ پھر دیکھیں گے جو ہے پرسوں کر لیں گے، اللہ تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا سو ہے. نہیں، اللہ پاک فرما رہا نہیں، صحیح توبہ وہ نہیں. اور جو لوگ اس نیت سے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ کنٹینیو گناہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ حضر احدہم الموت، پھر جب موت آئے گی تو قال انی تبت الآن، اس وقت ہم توبہ کر لیں گے. تو اللہ پاک کہہ رہا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کا دروازہ کھلا رکھا میں نے. واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے. تو جو لوگ آج تک یہ بولتے تھے میرے پاس بھی مسئلے آئے، ہو سکتا ہے شاہ رخ اور سلمان جو ہے آخر وقت میں توبہ کر لے، ابھی کتنا بھی گناہ کر رہا پھر توبہ کر لے، بے وقوف کہیں کا، اس کو جنت مل سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو پوری دنیا جہنم میں گئی، پوری دنیا کو جو اس نے برباد کیا. عید کا تحفہ نماز دینے کے بجائے رئیس فلم دیتا ہے، سلطان فلم دیتا ہے، کمینہ. بتائیے تو، گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیا ہماری بہو بیٹیوں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آخر میں جو ان کی تائید میں ایسے جملے بولتے ہیں وہ بھی دردناک عذاب سے ڈرے. اللہ پاک نے فرمایا خبردار مائیں، اگر آپ کو کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیجیے، اور اللہ فوراً قبول فرمانے والا ہے. اور اس نیت سے تاخیر کیا آپ نے کہ ابھی ہے نا، ابھی زمانہ، اللہ تو توبہ کا دار ہے، ابھی تو جوان ہے نا، ابھی تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے پتہ نہیں، توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے اس نیت سے کبھی گناہ نہ کرنا، گناہ تو کرنا ہی نہیں، اور اس نیت سے تو اور نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے، قہار جبار سب ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ پاک فرمایا کون الدین للہ، خبردار کبھی بھی کسی بھی طرح سے، ہاں اگر کہیں پھنس جاؤ، مجبور ہو جاؤ، کافروں کے نرغے میں پھنس جاؤ، تو 3 آپشن بتائے نا میں نے کہ ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے. تو ہاتھ سے نہ ہو سکے، زبان سے نہ ہو سکے، دل سے آپ کبھی بھی وندے ماترم نہ بولنا، دل سے کبھی بھی UCC کے قائل نہ ہونا، دل سے کبھی بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں میں، پرانے شہر سے مطلب اب پرانے شہر کی کیا بات کروں، اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. پرانے شہر سے ایک شکایت آئی کہ مطلب ہندوؤں کے پاس، پنڈتوں کے پاس نقاب پہن کر کے، پہلے تو میں مطلب یہ کہ ایسے نقاب والی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں، اور واقعی وہ مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر، نقاب پہن کر کے ہندو بن کر کے گئی ہو. اور ایسے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں، یہ BJP گورنمنٹ میں تو اور بھی آ رہی ہے. کہنا یہ ہے کہ نقاب پہن کر بیٹھی رہتی ہیں کس کے پاس؟ جو بالکل عیاش قسم کا عامل ہے، بد قسمت ہے بالکل، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بس ایک دم کپڑا وپڑا بھی نہیں پہنتا، ہندوؤں کی طرف بیٹھا رہتا ہے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے جھگڑا کرتی ہے، ایک دوسرے سے لڑانے کے تعویذاں گنڈا کرتا ایک یہ. اور آپ تو یہ بھی سن لیا میں نے، پنڈتوں کے پاس بھی ہماری مائیں جا رہی ہے، پنڈتوں کے پاس بھی، استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا سمجھتے ہو تم کہ ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت تو دجال کے پاس بھی ہوگی، طاقت تو ابلیس کے پاس بھی ہے. آپ مان لو گی دجال اور ابلیس کو؟ طاقت دیکھ کر صرف مان لو گی؟ پیٹ پر پتھر باندھا مصطفیٰ نے، بے اختیار کہو گی آپ؟ اب بہو بیٹیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو، خاندان کو حسین نے کربلا میں لٹا دیا، نہیں مانو گی آپ؟
طاقت کی بنیاد پر کسی کو مانو گی تو پھر دجال پر ایمان لے آؤ معاذ اللہ، ابلیس کو مان لو پھر معاذ اللہ. لیکن نہیں، آپ جب پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے رسول پر ایمان لائی ہیں تو آپ کا ایمان کہتا ہے کہ طاقت بنیاد نہیں ہے، سچائی بنیاد ہے، حق بنیاد ہے. اس لیے خبردار خبردار ماں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو الحمدللہ اس میں کنٹینیوٹی کرو. ماں باپ بھائی بہن سب کے حقوق کو اب پابندی سے ادا کرتی ہو، کنٹینیوٹی کرو، انشاءاللہ فیضان خدا آٹومیٹکلی طور پر ہوگا. پھر بھی اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو خدا کی قسم صبر دینے والا وہی اللہ ہے. توفیق آپ کو ضرور دے گا، صبر کی توفیق ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالی. کیوں؟ جب نبی کو پاور ہونے کے باوجود پیٹ پہ پتھر باندھنے کی توفیق بھی رب کی طرف سے ہے اور صبر بھی مولا کر رہے ہیں، جس کا کیا مطلب ہوا؟ خبردار خبردار، نماز چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی مت جانا بیکار عاملوں کے پاس، کبھی بھی مت جانا ادھر ادھر کے پاس. پہلے تو اگر کافر اور پنڈت کے پاس گئے تو ایسے ہی شرک ہو گیا. اب آپ کو نیو انٹری ان اسلام پھر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اسلام لانا پڑے گا، مسلمان لانا پڑے گا. چاہے آپ کتنا بھی نام سعدیہ فوزیہ اور عائشہ رکھو، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نام کا مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو، کام کا مسلمان چاہیے اللہ کو. تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ آیت نمبر 193 سے ہم نے ایک میسج دے دیا کہ عبادت صرف اللہ کی. وندے ماترم ہرگز نہیں کبھی بھی بولنا. کبھی اگر پھنس جاؤ، اور پھر بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنا، پھنس جاؤ. بتاؤ کربلا میں سکینہ پھنسی ہوئی تو تھیں، علی اصغر وغیرہ پھنسی ہوئے، زینب پھنسی ہوئے تو تھے، یہ سب کون تھی؟ سب پھنس گئی تھی. لیکن پھنسنا نہیں بولیں گے، وہ رضا الہی میں مگن تھی. لاش سامنے آتی تھی، امام حسین لاش لا کر رکھتے تھے، اور جب مائیں روتی تھی تو کہتے تھے ماؤ صبر کرو صبر کرو، نانا انتظار کر رہے ہیں، ابو انتظار کر رہے ہیں. حسین بولتے تھے، ابو مطلب حضرت علی انتظار کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے کافروں میں پھنسنے کے باوجود چیخ چلاہٹ نہیں، صبر کا مظاہرہ کیا، تو خدا کی قسم حسین کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہے، فاطمہ. وہ اس طرح سے کہ کافروں کے نرغے میں بھی آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہے. ابے مرنا تو ہمیں کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے. آج کی موت ڈائریکٹ جنت دے رہی ہے، تو ہمیں 3 دن کی عمر نہیں چاہیے. یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کنٹینیو وہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے. آج بتاؤ، ہماری دادیاں، ہماری پردادیاں، ہمارے اوپر کے جتنے بھی آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مر کر چلے گئے، لوٹ کر آئے؟ نہیں آئے. آپ دنیا میں بیمار ہو جاؤ، لوٹ کر آ سکتی ہو. دنیا میں کھاؤ پیو کچھ بھی ہو، زندہ جب تک ہو ادھر ادھر سے لوٹ پوٹ کا مسئلہ رہتا ہے. لیکن انسان جب مر جاتا ہے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا. اس کا مطلب ہمیشگی کی زندگی وہی ہے. تو اس زندگی کے لیے آپ سوچو جہاں کوئی پرسان حال نہیں. آج تو ہمارے معاشرے کی بہنوں کے پاس شوہر ہے، باپ ماں ہے، بھائی بہن سب ہیں. ان کے پرسان حال کے لیے قبر میں کون ہوگا آپ کا؟ کوئی نہیں ہوگا. یہی ہوگا کہ آپ نے اگر وندے ماترم کے خلاف اپنے دل سے، زبان سے، ہاتھ سے موقع ملنے پر جیسے آپشنز آپ کو ملے تھے، اگر آپ نے اس کے خلاف کام کیا ہوگا تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو اس طرح کھول دے گا کہ آپ یہی کہو گی واقعی یہی صحیح ہے. دنیا کے اچھے سے اچھے ایئر کنڈیشن گھر سے یہی مٹی کا گھر صحیح ہے. مٹی کا گھر صحیح ہے. تمہیں نہیں معلوم وہ تاریخ کا باپ، ایک صحابی ہے جو ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اچانک ہمیشہ روتے رہتے تھے. تو نبی کہتے تھے بھائی ایمان لے آئے ہو، کیوں روتے رہتے ہو؟ تم کیوں روتے رہتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سڈنلی ایک دن بول پڑے یا رسول اللہ، آپ جب ایمان لانے کے بعد جو باتیں بولتے ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی بولتے ہیں کہ جن باپوں نے، جن ماؤں نے، جن بڑوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو میں بھی زمانے جاہلیت میں کفر کے عالم میں اپنی ایک بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا تھا، قبر میں ڈال دیا تھا، معاشرے اور سماج کی عیب اور عار کی وجہ سے. اسی بنیاد پر روتا رہتا ہوں. تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے تو تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان لانے والوں کو بھی تو میں نے خوشخبری دی ہے، اور تم ایمان لائے ہوئے ہو. اچھا، تو ان کے دل کو دیکھا روتے ہوئے کہ آنسو کو پوچھا. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا چلو، کہاں پر تم نے قبر میں ڈالا؟ کس قبر میں اپنی بیٹی کو ڈالا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں قبرستان میں ہے وہ قبر.
نبی تشریف لے گئے ساتھ میں اور کہے رکو کھڑے رہو. آواز دیتے ہیں ان کے باپ کا نام لے کر کے, اے فلاں کی بیٹی دیکھ تجھ سے کون ملنے آیا ہے. وہ بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ قبر سے نکلتی ہے, اور نکلنے کے بعد جو آداب اور سلام کے تعظیم کے احترام کی باتیں تھیں سب کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کے بعد دوڑنے ہی لگے ان کے باپ, بیٹی آ جاؤ. تو آواز دیتی نہیں با, آپ وہیں پر رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. کہا سرکار مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی خدمت کروں اور میں اپنا پچھتاوا اور جو غلطی کی ہے میں نے اس کو دور کر سکوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہا بیٹی تم آنا چاہتی ہو باپ کے پاس؟ آواز دیتی ہے نہیں یا رسول اللہ میں آنا نہیں چاہتی. تو باپ کہتا کیوں بیٹی, میری غلطی کا مجھ کو موقع تو دو. کہا نہیں ابو جان, آپ کی وجہ سے جو مجھے بلندی ملی ہے آپ اگر جان جائیں تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے. ارے باپ رے باپ. کہا میری وجہ سے؟ ہاں, آپ نے جو زندہ درگور کیا ہے یہ اس وجہ سے مجھے مولا نے اتنی عظمت عطا کی ہے, اتنی بلندی عطا کی ہے کہ میں اس عظیم الشان گھر سے جانا نہیں چاہتی. واہ واہ واہ. رسول اللہ اب اپنے آنکھوں سے اشکبار ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر جان جائے کہ قبر جس کا منور ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو اے ماں کبھی بھی اللہ کے سوا کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرو, کبھی بھی نہ کرو. ایمان کا سودا کرو گی دنیا تو آباد ہو جائے گی, آخرت برباد ہو جائے گی. 60 سال 70 سال جی کر کیا کرو گی آپ؟ قبر کو برباد کر کے, حشر کو برباد کر کے, ہمیشہ کی دنیا کو برباد کر کے کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک دم چھوٹی سی مثال دو نا بھائی. ابھی ہمارے کوئی بوڑھے ہسپتال وغیرہ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, وہ آئی سی یو میں ہو جائیں کہ ڈاکٹر آ کر بول دیں کہ بھائی سب کو بلا لیجیے, آپ 10 سے 15 دن تک زندہ رہنے والے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر کی بات نہیں مانتی ہے؟ فوراً پھٹافٹ فون کرنا شروع کر دیتی ہیں. 15 دن کی زندگی ہے ان کی, فوراً شروع کر دیتی ہیں فون اور سب کو بلا لیتی ہیں. بتائیے صرف 15 دن کی زندگی کے لیے کتنا اہتمام کیا آپ نے. اب لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلامی ڈاکٹر بول رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اچھی ہونے والی ہے, مت بولو وندے ماترم. ہمیشہ کی زندگی اچھے ہونے والی ہے. آئی ایم سوری نہیں, اب ویلکم کر رہا ہوں میں اس زندگی کے لیے. تو 15 دن کی زندگی کے لیے جب تم نے اتنا اہتمام کیا, لاکھوں خرچ کر دیا, یہاں تک کہ جب 15 دن مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جتنے بھی ان کے مطلب یہ کہ ہسپتال کی فارمیلٹی تھی پیسے وغیرہ کے اعتبار سے وہ سب بل بھی چکاتی ہیں آپ. مرے ہوئے شخص کا بل چکا کر کے لاش پیسہ دے کر کے آپ لا رہی ہو. کہاں گئی تمہاری ذہنیت, کہاں گئی تمہاری سوچ؟ اسلام کہہ رہا ہے ہمیشہ کی زندگی چاہتی ہو, خیر و ابقا. اللہ پاک نے فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا. ہمیشہ کی زندگی خیر اور باقی رہنے والی زندگی چاہتی ہو تو سنو, کبھی بھی وندے ماترم کی باتیں مت کرنا. ایک اللہ کی پرستش کرو, شرک سے دور ہو جاؤ, توحید کے دامن کو تھامے رہو, گناہوں سے پاک رہو, قبر کو منور کرنے کی کوشش کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے کو تیار ہے. دیکھا آپ نے کہ اللہ سے بڑھ کر کے میسج ہے یہ آئی ایم سوری کہنے والے ڈاکٹر کا. اللہ کی بارگاہ میں تو آئی ایم سوری ہے ہی نہیں, وہاں تو ہر سوری کو قبول کرنے والا ہے وہ. یہ ڈاکٹر جو آئی ایم سوری کا بھی پہلو رکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے تو ان کی بات مان لیا تم نے, اور سماج ہے ماننا ہی پڑے گا, دنیا ہے ماننا ہی پڑے گا آپ کو. کہنا یہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ سے میں سوچ رہا ہوں کتنی بھی اس میں تقریر کروں پوری دنیا ختم ہو سکتی. ایک عبادت اللہ کی ہوگی. اس طرح آپ کفر کے خلاف اور مطلب شرک کے خلاف اور شرک اور کفر سے بیزاری کی دنیا میں آپ اس طرح سے بسو کہ آپ کے پاس نہ کفر کبھی آ سکے نہ شرک کبھی آ سکے. اور ماں تمہارے پاس تو الحمدللہ اتنے بڑے آپشنس ہیں, کیا کہنا, اللہ اتنا پسند کرتا ہے آپ کو کہ ہم مرد اگر ناپاک ہو جائیں تو ہمیں فوراً کہتا ہے چل جلدی سے نہا کر کے نماز پڑھ, اور تم اگر پیریڈ سے ہو جاؤ تو 7 دن تک اللہ کہتا نہیں آرام کرو آرام کرو. ارے باپ رے باپ, کتنا تمہارا سپورٹ کیا ہے مولا نے, کتنا تمہارا سپورٹ کر رہا ہے اسلام.
سوچو ذرا، سوچو کتنی ڈھیل دے رہا ہے اسلام، کتنا پیار کرتا ہے تجھ سے اسلام۔ اب تجھ سے اسلام جب پیار کرتا ہے تو یہ ون سائڈڈ پیار کیوں؟ تم بھی پیار کرو اسلام سے، تم بھی اپنے آپ سے ایک دم وعدہ کر لو کہ ہم چاہے سیکولر ملک انڈیا میں جئیں یا عرب کی سرزمین پر جئیں، ہم مانتے ہیں صرف اللہ کو معبود، تو ہم ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ جب تک زندہ رہیں گے صرف ایک معبود کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے لات و عزا کی سرزمین عرب ہو یا انڈیا کی سرزمین وندے ماترم والی ہو، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پوجیں گے، شرک کے سامنے بھی ہم نہیں آئیں گے، جان بوجھ کر کے ہم ہرگز خدا کی توحید اور رسول کی رسالت میں کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ ایک دم عہد خالص کر لو آپ، اور پھر دیکھو خدا کی قسم زندگی بھی تمہارے لیے اس طرح سے مطلب تیار ہے ویلکم کرنے کے لیے کہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، بڑی اچھی آیت ہے، اس کو ایک پڑھ لوں مزہ آ جائے آپ کو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، آیت نمبر 97 میں سورہ نحل میں، کہ جو مرد اور عورت، دیکھیں من ذکر او انثی، ذکر مانے مرد اور انثی مانے عورت، جو مرد اور عورت ایمان کی پونجی کو سلامت رکھتے ہوئے عمل کی کنٹینیوٹی کرتی ہے یا کرتے ہیں، تو سنو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہو تو ہم ایسی عورت کو، ایسے مرد کو حیات صرف نہیں دیں گے، طیب اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ واہ واہ، حیات تو کافروں کو بھی اللہ دیے ہوا ہے، بڑے بڑے محلات اور بلڈنگوں میں وہ ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مگن ہیں، لیکن اللہ پاک نے حیات طیب اسے نہیں کہا۔ حیات طیب کس کو کہا؟ وہ مرد اور عورت جو ایمان کو کامل رکھتے ہوئے عمل کی کنٹینیوٹی کرتی ہے، عمل صالح کی، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی مرد و عورت کو ہم حیات طیبہ دیں گے، اور سنو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کا اجر، ہم ان کے اجر کا بدلہ یہ دیں گے کہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کی تھی وہ اس کا تو دیں گے ہی، اور اس سے زیادہ احسن دیں گے، اس سے زیادہ اچھا دیں گے۔ یہ آپ کا سمویدھان اور آپ کا قانون کہہ رہا ہے، آپ افیکٹڈ مت ہوماؤ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا نبی آپ کے ساتھ ہے، بزرگان دین آپ کے ساتھ ہے، جن جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں، ان کی لہو، سکینہ کی خوبصورتی اسلام آپ کے ساتھ ہے، زینب کا صبر آپ کے ساتھ ہے، فاطمہ کی تلقین آپ کے ساتھ ہے، ام رباب کی خوش بختی آپ کے ساتھ ہے، حسین کی تعلیم آپ کے ساتھ ہے، تمام شہیدان کربلا کی عظمتیں آپ کے ساتھ ہے۔ ان حضرات نے جن کے جنت کے کھانے انتظار کرتے تھے، حسرت کرتے تھے، ان لوگوں نے پانی کے لیے بھی اپنے ہونٹ کو قریب نہ کیا اور جنت کے شربت کا انتظار کیا، جنت کے کھانے کا انتظار کیا، جنت کے جانے کا انتظار کیا، علی کا انتظار کیا، نبی کا انتظار کیا، عائشہ کا انتظار کیا، فاطمہ کا انتظار کیا۔ تو ایسے انتظار کی بنیاد پر رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حیات طیبہ دیں گے۔ چنانچہ دیکھا آج 1400 برس گزر گئے تقریباً، کم و بیش، آج بھی اگر حسین کا نام آتا ہے تو خدا کی قسم بڑے سے بڑے 46 انچ کے سینے بھی ہوں گے نا مرد عورت کے، تب بھی وہ آنسوؤں سے اشکبار ہو جاتی ہے۔ کربلا کا تھوڑا سا بھی شدھ بدھ رکھنے والی ہماری ماں اور بہنیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ آنسو کیوں گرتے ہیں؟ یہ گرتے نہیں، رب گراتا ہے، رب گراتا ہے، دل والوں کی آنکھوں سے آنسو گرواتا ہے، اور آج 10 انگلیاں اٹھ جاتی ہیں ان کے لیے۔ آپ تو حالانکہ جانتے ہیں امام حسین کی شہادت سے پہلے محرم تو بہت پہلے سے ہے نا، لیکن اب محرم بولتے ہیں تو حسین ہی یاد آتے ہیں بس، حالانکہ حسین تو بعد میں پیدا ہوئے، محرم تو بہت پہلے سے ہے، لیکن اب محرم بولیے اور عاشورہ کا تصور لائیے تو صرف حسین اور کربلا یاد آتے ہیں۔ کمال ہے، یہ عظمت ہوتی ہے، سکینہ کا خون، زینب کا صبر، یہ سب آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام کے لیے کمپرمائز نہ کرو۔ وندے ماترم، دیگر اسلام کے خلاف پہلو جو آج انڈیا میں تمہارے سامنے ان دو نے لا کر رکھ دیے ہیں، ان کی طرف توجہ مت دو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو
جب کل کامیابی ملی بدر و حنین کربلا وغیرہ میں، تو انشاءاللہ آج بھی تمہیں کامیابی ملے گی، تمہارے گھر میں دستک دے رہی ہے کامیابی، لیکن شرط یہ ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے، تب جا کر کے آپ کو یہ کامیابی ملے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ اور بندی بنائے رکھے، توحید و رسالت پر گامزن رکھے، شرک سے بیزاری کی توفیق نصیب فرمائے، گھر میں اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو مشکلات ہیں حل فرمائے، جو آرزویں ہیں ان کی تکمیل فرمائے، دین اور دنیا میں نیکیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔